مصیبت اور تکلیف تو کوئی بھی ہو پریشانی کا باعث ہوتی ہی ہے، لیکن بھوک، فاقے اور تنگ دستی کی آزمائش میں آدمی بہت جلد گھبرا اٹھتا ہے، صبر کی قوت کھو بیٹھتا ہے اور ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ روزی میں تنگی اور کشادگی صرف اسی کے قبضے میں ہے۔ وہی ہر ایک کو روزی پہنچا رہا ہے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی محنت، جان افشانی اور تدبیر و حکمت سے جتنی روزی چاہیں حاصل کر لیں، اور نہ اللہ کے سوا کسی اور کی یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو روزی دے سکے یا آپ سے آپ کی روزی روک سکے۔ رزق کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وہی جس کو جتنا چاہے دیتا ہے۔ ہر جاندار کی روزی اس نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ قرآن پاک کے سورۃ ہود میں آیات نمبر 6 سے 11 میں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ ہی نے اپنے ذمے لی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے نہ کسی جاندار کے رہنے بسنے کی جگہ پوشیدہ ہے اور نہ یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ کس جگہ اپنی جان اللہ کے سپرد کرے گا۔ اللہ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمے لی ہے، پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جاندار اپنے حصے کی روزی سے محروم رہ جائے؟ جس جسم میں بھی اللہ نے جان ڈالی ہے اور جب تک اس جان کو اس جسم میں رکھنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے، وہ اس کے نصیب کی روزی اسے ضرور پہنچائے گا، چاہے وہ جہاں ہو اور جس حال میں ہو۔ قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والا بھلا یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ اسے روزی سے محروم کر دے گا اور وہ یہ اس کے مطلقین بھوکے اور فاقے سے بلک بلک کر دم توڑ دیں گے۔ اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، پھر بھلا اپنے ماننے والے بندوں کو کیوں کر محروم کرے گا؟ اے کرم کرنے والے اللہ، جب تو اپنے غیب کے خزانے سے ان لوگوں کو روزی پہنچا رہا ہے جو تیرے بجائے آگ کو پوجتے ہیں، تو اپنے دوستوں کو تو روزی سے کیوں محروم کر دے گا، جبکہ تو دشمنوں پر بھی عنایت کی نظر رکھتا ہے۔ اگر کسی وقت آپ تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں، معاشی بدحالی کا شکار ہو جائیں یا آپ کی لگی لگائی روزی کوئی چھین لے تو اس سے ہراساں ہونے کی کیا گنجائش؟ رزق تو نہ کسی خاص ذریعے اور حلیے پر منحصر ہے، نہ کسی دوسرے انسان کے قبضے میں ہے، وہ تو صرف اس کے قبضے میں ہے جس نے آپ کی روزی کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ نے اگر اس کے سوا کسی دوسرے اپنے جیسے محتاج انسان کو روزی رساں سمجھنے کی کبھی غلطی کی ہے تو فوراً توبہ کر لیجئے، اپنے فکر و نظر کی اصلاح کیجئے اور اللہ کی صفات کا صحیح تصور حاصل کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور اگر کسی خاص ذریعے رزق پر آپ بھروسہ کیے بیٹھے تھے تو پہلی فرصت میں اپنے قلب کا جائزہ لیجئے اور ہر غلط تصور اور فکر کو کھرچ ڈالیے کہ بھروسے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ سے بے پناہ پیار رکھتا ہے۔ آپ دنیا میں بھوکے آئے تھے اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کی روزی میں اس نے آپ کی ماں کے سینے میں پیدا کر دی تھی۔ آپ دنیا میں ننگے آئے تھے اور اس نے لباس کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ اللہ زندہ جاوید ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ کسی وقت آپ کی فکر سے غالب نہیں ہوتا اور نہ وہ کبھی بھٹکتا ہے اور نہ کبھی بھولتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک اور فاقے سے، وہ بڑا تکلیف دہ رفیق کے خواب ہے، اور خیانت کے جرم سے، وہ بہت بری امراض ہے۔ اگر روزی میں اضافہ عقل و دانش پر منحصر ہوتا تو نادان شخص سے زیادہ کوئی تنگ دست نہ ہوتا، لیکن وہ نادانوں اور بیوقوفوں کو ایسی ایسی راہوں سے روزی پہنچاتا ہے کہ بڑے سے بڑے عقل مند اس معاملے میں حیران رہ جاتے ہیں۔